نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب رس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما जुमला किस्म की बड़ाई बुजुर्गी किबरियाई उस पाक परवरदिगार आलम के लिए लायक और ज़ेबा है जिसने तमाम बनी नौ आदम को इस दुनिया के ऊपर एक महदूद वक्त के लिए पैदा फरमाया। अल्लाह का बेशुमार दरूदो सलाम नाजिल हों अल्लाह के तमाम बरगुज़ीदा पैगंबर खास कर जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिन्होंने इंसानों की हिदायत के लिए इंसानों की रहबरी के लिए उन्हें सिरात मुस्तकीम दिखलाने के लिए इस दुनिया के अंदर दुनिया की जितनी सऊबतें थीं जितने मशाकिल थे जितनी परेशानियां थीं उन तमाम परेशानियों को सब्र व तहम्मुल के साथ झेल करके और लोगों के सामने
العالمین کی بات رکھی۔ محترم حاضرین جمعہ، ہم جس زندگی کے اندر سانس لے رہے ہیں اس زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ زندگی 4 دنوں کی زندگی ہے۔ آخر اس زندگی سے ہمیں اور آپ کو الوداع ہونا پڑے گا، اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ زندگی دائمی زندگی ہے، وہ زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے۔ اس زندگی کے اندر چاہ کر کے بھی انسان موت کو بلاوا دے گا تو موت آنے سے انکار کر دے گی۔ وہ زندگی، جس زندگی کو بنانے کے لیے، جس زندگی کو سنوارنے کے لیے، جس زندگی میں ہمارا حساب کیسے مضبوط ہو، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک مقصد کے تحت اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا۔ محترم سامعین کرام، جو آنے والی زندگی ہے اس زندگی میں پاس ہونا بہت ہی آسان طریقہ بتلا دیا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ آسان طریقہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے جس میں آدمی پاس نہ ہو۔ بہت ہی اس دنیا کے اندر بہت سارے پیچیدگیاں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ اگر ہمیں اس دنیا کے اندر لوک سیوا پاس کرنا ہو، جاب کے لیے اگر ہمیں کوئی بڑا ایگزام دینا ہو، تو ہم تقریباً صرف اور صرف 24 آورس میں صرف اور صرف 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے ریسٹ کرتے ہیں۔ باقی جو سمے ہے، باقی جو اوقات ہے، باقی جو ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر ایک منٹ کا ہم حساب کرتے ہیں کہ اگر لوک سیوا کا امتحان آنے سے پہلے، لوک سیوا کا پریکشا آنے سے پہلے اگر ہمارے پاس جو ٹائم دیا ہوا ہے، جو منٹس باقی ہیں، جو گھنٹے باقی ہے، اگر ہم نے اس کو یوں ہی برباد کر دیا تو پھر ہمیں ناکامی کے سوا کوئی ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ دیکھیے، لوک سیوا کا جو پرچہ ہے اس کا پرشن بھی کسی کو نہیں بتلایا جاتا ہے، اس کا کوشچن بھی کسی کو نہیں بتلایا جاتا ہے۔ اگر آنسر اور کوشچن کو اوپن کر دیا جائے، اگر سوالات کو ظاہر کر دیا جائے تو اس میں تمیز نہیں پیدا ہو پائے گی کہ کون سا کھلاڑی اسٹوڈنٹ ہے اور کون سا پڑھاکو اسٹوڈنٹ ہے۔ اس لیے جو ایگزامینر ہوتا ہے، اس لیے جو ممتحن ہوتا ہے، وہ پورے تمام کوشچن کو سپریٹ جگہ میں رکھتا ہے تاکہ اس کو حق، جس نے پریشرم کیا ہے، جس نے محنت کی ہے، چنانچہ اس کو حق ملنا چاہیے، اور جس نے پریشرم سے منہ چرایا ہے، جس نے محنت سے جی چرایا ہے، اس کو اس کا بھی بدلہ جو ہے ملنا چاہیے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو آدمی جو ہے بالکل کلوز کر کے رکھتا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرتا ہے۔ یہاں حالانکہ اس آدمی اتنی محنت کرتا ہے، صرف جو ہے 60 سالہ میں جو اس کی عمر جو ہے 20 سال کٹ گئی رہتی ہے، اس کی عمر جو ہے 25 سال کٹ گئی رہتی ہے، اس کی عمر جو ہے 30 سال کٹ گئی رہتی ہے۔ عام طور سے جب آدمی لوک سیوا کا امتحان دیتا ہے تو
25 ایبو اس کی عمر ہو چکی ہوتی ہے، اس کے بعد میں جو مختصر مدت ہے یعنی کہ آدمی جو ہے بمشکل 35 سال سرکاری جاب کر سکے، 40 سال سرکاری جاب کر سکے، اور اس کے لیے اتنی محنت، حالانکہ سرکاری جاب پانے کے بعد بھی آدمی کو مسائل سے چھٹکارا نہیں ہے، آدمی کو پریشانیوں سے چھٹکارا نہیں ہے، بلکہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، انسان جتنے بڑے پوسٹ پہ جاتے ہیں ذمہ داریاں اس سے زیادہ بڑھتی جاتی ہے اور آدمی پریشان ہو جاتا ہے، آخر میں تمام پریشانی کو جھیلتے ہوئے اس دنیا سے دم توڑ بیٹھتا ہے، اس کو کبھی سکھ نہیں ملتا ہے۔ محترم سامعین کرام، وہ زندگی جس زندگی کے اندر سکھ ہی سکھ ہے، وہ زندگی جس زندگی کے اندر تکلیف کبھی نہیں آئی، آدمی اتنا بد نصیب ہے اس زندگی کو فراموش کر کے چند دنوں کی جو زندگی ہے اس زندگی کو پانے کے لیے اتنا جستجو، اتنی محنت اور اتنا لگن آدمی کے عقل پہ جب آدمی غور کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی جو ہے کس کیٹیگری کے ہے۔ محترم سامعین کرام، آئیے اس زندگی میں امتحان پاس کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت ہی تمام سوالات اوپن کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ اب یہاں بات ہے ایمان کی، اب یہاں بات ہے یقین کی۔ جس کے پاس ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کے پاس اتنی ہی سکھ کے سوالات اور اتنے ہی سکھ کے جو درجات ہیں اللہ رب العالمین اس کو بڑھاتا جائے گا۔ وہاں بات ہوگی تو یقین کی بات ہوگی، وہاں بات ہوگی تو آستھا کی بات ہوگی، وہاں بات ہوگی تو عقیدہ کی بات ہوگی، وہاں بات ہوگی تو ایمان کی بات ہوگی۔ جس کے پاس ایمان ہوگا باقی جو اعمال ہے، ایمان جس کے پاس جتنے مضبوط اسی طرح سے اس کے اعمال قبول، اور جس کے پاس ایمان نہیں اس کے تمام اعمال رائے گا اور برباد اور ضائع ہو جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، ایمان ہے کیا؟ ایمان کہتے ہیں کس کو؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی 112واں سورہ، جس سورہ کو ہم اور آپ سورۃ الاخلاص کے نام سے ہم جانتے ہیں، بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف ایمان کی بات کہی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف عقیدہ کی بات کہی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف یقین جتانے کی بات کہی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنے چاہنے والوں کو، اپنی امت کو بہت ہی آسان سوال ہے، اس سوال کا حل کر دینے کے لیے اس میں کسی قسم کی پریشانی نہیں، کسی قسم کی تکلیف نہیں۔ وہ کون سا سوالات ہیں، وہ کون سا کوشچن ہے، وہ کون سا پرشن ہے جس کے متعلق اللہ رب العالمین جس کے اوپر قیامت کے دن ایمان کا فیصلہ کیا جائے گا، وہ کون سا عقیدہ ہے، وہ کون سا آستھا کی بات اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ قل هو اللہ احد۔ یہ کفار مشرکین آپ سے معبودان کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ سے اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ سے خداؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ سے معبودان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اے محمد ذرا بتاؤ کہ آپ کا خدا کون سا ہے؟ ہمارے پاس خداؤں کا ڈھیر ہے، ہمارے پاس خداؤں کا انبار ہے، ہمارے پاس اس کیٹیگری کے خدا ہے، ہمارے پاس اس طرح کی معبود ہے۔ آپ بتائیے اپنے معبود کے بارے میں ذرا تذکرہ کیجیے تاکہ ہم آستھا رکھ سکیں، ہم عقیدہ رکھ سکیں، ہم اپنے حقیقی معبود جس نام ہے حقیقی خالق کو پہچان سکے،
جس نے ہم کچھ بھی تھے ہی نہیں، ہمارا نام و نشان نہیں تھا، پتہ نہیں ہمارا وجود مٹی کے کس حصے میں تھا، پانی کے کس حصے میں تھا، کس علاقے کے کس کھیت کے حصے میں تھا۔ اس کے والدین نے وہاں کا دھان کھایا ہو، اس کے والدین نے وہاں کا پانی پیا ہو، اس کے والدین نے وہاں کی فضا سے لطف اندوز ہوا ہو، نہ جانے ہم کہاں تھے، وہ کون سا کی ذات ہے ذرا بتائیے، ہمارا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو عدم سے وجود میں بخشا ہے، ذرا بتائے صف لنا یا محمد، اے محمد اپنے رب کی صفت بیان کیجئے۔ اللہ رب العالمین دو ٹوک فیصلہ کرتے ہوئے کہتا ہے قل هو اللہ احد، اے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے میرے متعلق آپ کے امتی سوالات کر رہے ہیں، ذرا جواب دیجئے هو اللہ احد، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ 333 کروڑ نہیں ہے، وہ 3 نہیں ہے، وہ 2 نہیں ہے، وہ ہے نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ ہے اور کتنے ہیں۔ اسی پہ ایمان کا فیصلہ ہوگا، اسی پر عقیدہ کا فیصلہ ہوگا۔ قولوا اللہ احد، اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے۔ یہاں جو دہریہ قسم کے لوگ ہیں، جو ناستی قسم کے لوگ ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے نہیں، خداؤں کا وجود نہیں ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے ذرا یہ بتاؤ جب تم نہیں تھے تم اپنے ماں باپ کے تھرو تم اس دنیا کے اندر آیا تھا، کیسے آیا تھا؟ تمہارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ گویا کہ خدا کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم ناجائز اولاد ہو، تم اپنے ماں باپ کے اپنے والدین کے وجود کو بھی انکار کرے۔ ایک چھوٹی سی ہستی والدین جو بنا کسی کو پیدا کیے ہوئے وہ نہیں اس دنیا کے اندر آ سکتا ہے، تو اتنا بڑا سمپورن برہمان، اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا آسمان جس میں نہ کھوٹے ہیں، نہ کھمبے ہیں، نہ پلر ہے، آٹومیٹک اللہ رب العالمین نے آسمان کو بغیر میکھے کے کھڑا کر دیا ہے۔ کیا اس کو تھامنے والا کوئی نہیں ہے؟ ایک چھوٹا سا گھر بناتے ہو، بغیر پلر کے تم وہ گھر نہیں رہ سکتا۔ اتنا بڑا سمپورن جو اتنی عظیم کائنات، اور اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے چھت کی طرح جو ہے آسمان کو بنایا ہوا بغیر میکھے کا، کیا وہ آٹومیٹک آ چکا ہے؟ کہ نہیں، بنانے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور کتنے ہیں؟ وہ ایک ہے، وہ انیک نہیں ہے۔ یہی سے عقیدہ کا فیصلہ ہوگا۔ اب جو لوگ ایک والے ہیں وہ آسانی سے اس کی زندگی کٹ جائے گی، لیکن جو لوگ انیک والے ہیں عقیدہ کے معاملے میں کسی اور کے در پہ جاتا ہے، وہ کام جو اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے تھا، وہ کام اللہ کو حوالہ نہ کر کے، اللہ کو سپرد نہ کر کے، وہ اپنے جیسے مخلوق یا اپنے سے کم تر مخلوق اس کے پاس آدمی جو ہے اپنی بگڑی اور اپنا دکھڑا سنانے کے لیے جاتا ہے۔ کہا کہ بہت آسان سوال ہے، جس کے پاس عقل ہے، عقل سلیم ہے، اس سوال کا جو جواب اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن جس کے پاس کج فہمی ہے، جو عقل سے اپاہج ہے، جو اپنا دماغ نہیں لگاتا ہے، گویا کہ وہ اس میں بھی اتنی اسپشٹ سوال کا جواب رہتے ہوئے بھی اس میں جو ہے الجھ جاتا ہے، اس میں جو ہے پھنس جاتا ہے۔ کہا قل هو اللہ احد، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ ایک ان چیزوں میں زبان سے اقرار کر لینا یہی کافی نہیں ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ میں بھیجا گیا تھا، اور آپ سے پہلے تقریباً
24,000 अंबिया कराम को भी भेजा गया था। लड़ाई इसलिए नहीं थी कि तुम कहलवाओ कि अल्लाह की जात एक है, सारे लोग मानते थे। यहाँ तक अभी भी जो लोग 1000 खुदाओं की जात में फंसे हुए हैं, 1000 खुदाओं की जाल में फंसे हुए हैं, वो लोग भी, उनसे भी पूछा जाए कि तमाम कायनात का मालिक खालिक कौन है, तो अभी भी जिसके यहाँ 33 करोड़ खुदा है, वो भी कहते हैं कि तमाम लोगों का माबूद जो है, तमाम लोगों का खालिक जो है, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। कुफार मुशरिकीन भी कहा करते थे, और इसका सबूत क्या है? वलइन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द यक़ूलुन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप जो लोग काबतुल्लाह के अंदर कितने 360 मूर्तियां थी, कितने, और उन तमाम मूर्तियों, वो मूर्ति जो है अपने से बनाए हुए नहीं, बल्कि जो लोग मर गए थे, इब्राहिम की मूर्ति रखी हुई थी, हजरत इस्माइल की मूर्ति रखी हुई थी, कौम में नूह में जो 5 सोलहा थे, सालेहीन थे, यऊक, यासिर, नस्र, यगूस, इन तमाम लोगों की जो है मूर्तियां वहां पे रखी हुई थी। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे कह दीजिए जो उनके पास जाते हैं अपनी फरियाद पहुंचाने के लिए और उनको अपना दुखड़ा सुनाते हैं, उनसे पूछिए कि आसमान को किसने पैदा किया? ये 360 मूर्तियां उसने पैदा किया, कौन है? यक़ूलुल्लाह, तो कहेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। तो आज के जो मुशरिक नुमा जो मुसलमान हैं, उनका आज जो उनसे पूछा जाता है कि भला एक खुदा के छोड़ करके तुम 1000 मजार पे क्यों जाते हो, औरों के पास क्यों जाते हो, एक को अपना दुखड़ा क्यों सुनाते हो? तो सुन लीजिए, वो नस्ल जो है, इब्लीसी नस्ल जो है, वहीं से चली आ रही है, जिनकी लड़ाई तमाम लोगों से थी। और जो लोग कहा करते थे कि हमको यकीन है कि देने वाले ऊपर ही वाला है, लेकिन इसके बिना हम नहीं जा सकते वहां, उस जमाने में कहा करते थे, कहा कि हम उसके पास इसलिए जाते हैं कि ताकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम तक पहुंचा दिया जाए। शिर्क का नाम कम बख्तों ने खुल्लम खुल्ला वसीला रख दिया, और जिस शिर्क के मुर्तकिब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खालिदन मुखल्लदन फिन्नार कहा है, कहा कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क के अलावा जितना गुनाह है तमाम गुनाह को माफ कर देगा, लेकिन शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। शिर्क कहते हैं किसको? किसी के हक में, किसी के अधिकार में दूसरे का अंश जो है मिला देना, दूसरे का हिस्सा दावेदार कर देना, उसको शिर्क करते हैं, कहते हैं, उसी को पार्टनरशिप कहते हैं। मोहतरम सामईन इकराम, तो कहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई हिस्सेदार नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई पट्टीदार नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात तो वह है कि अगर चाहे तो सेकंडों में पूरे नेपाल को हलाक करना चाहे तो सिर्फ इतना कह दे, इज़ा अरादल्लाहु शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। ऐ नेपाल के वासियों, तुम पहाड़ के नीचे दब जाओ, ऐ नेपाल के वासियों, तुम जमीन के अंदर दब जाओ, इतना कह दे, अपने कलमे तक़वीम से मिनटों में और सेकंडों में पूरे नेपाल को भस्म करने वाला है और बर्बाद करने वाला है। उसकी तो वो ताकत है। तुमने कैसे उसके ताकत में, उसके हिस्से में तुमने दूसरों को शरीक करके और अधिकार, फरियाद करने का अधिकार, मांगने का अधिकार, इस्तिआज़ा का अधिकार और इस्तिंसार
کا ادھیکار ایک اللہ رب العالمین کو دینا تھا، ایک اللہ رب العالمین سے لو لگانا تھا۔ تم کو تکلیف ہو جاتی تھی، تم کو پریشانی ہو جاتی تھی، تمہارے بچے بیمار تھے، تمہاری بیویاں بیمار تھی، تمہاری خرچہ کار بیمار تھے، تم کو یہ چاہیے تھا اپنا ادھیکار اللہ رب العالمین کے سامنے جتاتے، اپنا ادھیکار اللہ رب العالمین کے دربار میں رکھتے، اور 12 بجے رات میں آ کر کے اللہ رب العالمین کا گھر اس پرساہی کے اندر یا اس پتھرائی کے اندر جو موجود ہے، اتنا شاندار گھر بنا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کے گھر میں آ کر کے اللہ رب العالمین کے حضور اپنی شکایت تم درج کراتے۔ اللہ رب العالمین مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، اللہ رب العالمین یہ دکھڑا سناؤں تو کس کو سناؤں، اللہ رب العالمین یہ صعوبتیں اور یہ مصائب لے کر کے جاؤں تو کس کے جاؤں، دنیا کے تمام لوگ بھکاری بھک منگا، لیکن تیرے ہی ذات غنی ہے اور اس کے بالمقابل کوئی نہیں ہے۔ مومن ہوتا تو مسجد کا دروازہ کھٹکھٹاتا، اللہ رب العالمین سے اپنا حق لیتا، اللہ رب العالمین کو سناتا، اس کو کہتے ہیں قل هو اللہ احد۔ اے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، اللہ رب العالمین کی ذات ہے کن چیزوں میں؟ هو احد فی ربوبیتہ، هو احد فی الوہیتہ، هو احد فی اسمائہ و صفاتہ العلیٰ۔ اللہ رب العالمین کی ذات تین چیزوں میں ماننے لگو گے، پکا مومن اور کامل مومن ہو جاؤ گے۔ تم دنیا کے اندر بھی تم سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہو سکتا، اور آخرت میں بھی تم سونے کے تاج پہنا دیے جاؤ گے، آخرت میں بھی تم سونے اور چاندی کے گھر میں رکھ دیے جاؤ گے۔ اتنی بڑی دولت اللہ رب العالمین اتنی بڑی دولت کمانے کے لیے اسپشٹ روپ میں فرما دیا، ایک ماننا ہے کن چیزوں میں؟ رب کو تمام شکتیوں کا پاور اکیلے رب العالمین کو جاننا ہے، اور اس کے بعد فرمایا ان کے بعد جو عملی جہاں پہنانے کے لیے جو چیز آتی ہے وہ چیز کیا ہے؟ الوہیت۔ جن چیزوں کو درشانے کے لیے، جن چیزوں کو پہچانوانے کے لیے اللہ رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے تمام لوگوں میں ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا، اور اس کا پیغام کیا تھا؟ کیا پیغام تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے، اور ایک اللہ کی عبادت کے علاوہ جن کی جو پرستش کی جاتی ہے، جو معبودان باطلہ ہے، لوگوں نے اس کو اپنی طرف سے کر رکھا ہے، یہ معبود ہے، یہ ہمارے جو فریاد رسی کرنے والا، یہ ہمارا دکھڑا سننے والا ہے۔ اور آج کل تو ہے آٹومیٹک جو ہے دن بدن دیکھتے رہتے ہیں، انسان کو پوجنیہ کہا جاتا ہے، اور اس سے بڑا اندھکار کیا ہو سکتا ہے؟ جو اصلی پوجنیہ ہے، جو معبود ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس کے سامنے لو لگایا جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، جس سے اپنی فریاد رسی کی جائے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ لیکن پوجنیہ کہا کر کے جانتے ہیں یہ لوگ جو اللہ کا ادھیکار ہے، وہ اللہ کے ادھیکار کو چھوڑ کر کے جو اپنی طرف سے جو فوٹو بنایا رہتا ہے، جو مورتی بنایا رہتا ہے، ماں باپ کے مرنے کے بعد، یا بڑے جو لوگ ہوتا ہے، جو سماج سیوی ہوتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے فوٹو کو اتار کر کے اور اپنا دکھڑا جو ہے اس کے سامنے رکھتا ہے، اور اپنی مصیبت اس کے سامنے رکھتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہی کھلا شرک ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا ابھی جو ہے 1 ہفتہ پہلے جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے ہیپی کرسمس ڈے کہا ہے، والعیاذ باللہ۔ لوگوں نے ان کا گیان نہ ہونے کی وجہ سے کھلا فیس بک کے ذریعہ، واٹس ایپ کے ذریعہ اس کو وش کرتا ہے،
ہیپی کرسمس ڈے یا پھر جو ہے ہیپی نیو ایئر جو ابھی جو ہے 3 دن پہلے جو گزرا ہے، اور جو ہے بہت بڑا گناہ کا مرتکب آدمی ہو جاتا ہے۔ کرسمس ڈے جس کے عقیدہ کا اللہ رب العالمین کھنڈن کر رہا ہے اس آیت کے اندر، کہا کہ اللہ رب العالمین سے انس لینے والا کوئی نہیں ہے۔ انس آپ لوگ نیپالی بھاشا میں جانتے ہوں گے، حصے دار کہ بیٹا ہے اور باپ ہے۔ اگر باپ کمایا ہوا ہے اور بیٹا جو ہے بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو باپ کو بھی ادھیکار نہیں ہے کہ اپنی پراپرٹی بیچے جب تک بیٹا جو اجازت نہ دے دے، اپنا انس کے لیے نہ لکھ دے دے، نہ لکھت روپ میں دے دے۔ تو کہا کہ اس طرح کا حصے دار جو ہے لوگوں نے غیر قوم سے لیا ہے اور کہا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، کہا کہ لم یلد۔ محترم سامعین کرام، کہا کہ اللہ رب العالمین کی ذات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کو جنم نہیں دیا ہے، تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، خالق ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر جو ایک باپ بیٹے اور پوتے کا جو بنسجواج والا جو سسٹم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ان سے پاک ہے۔ کہا لم یلد، وہ اس نے کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد، اور وہ نے کسی کا بیٹا ہے۔ اور یہاں کرسچن لوگوں نے یا عیسائیوں نے اللہ رب العالمین کو فادر کہا ہے تو جیسس کرائسٹ کو جو ہے سن آف فادر گاڈ کہا ہے، والعیاذ باللہ۔ یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ اور آج مسلمانوں خود تو گمراہ ہو گئے ہوئے ہیں، پیسہ رہتے ہوئے بھی آپ کا پیسہ اور فقر سے آپ اپنی اولاد کو جو ہے غیر قوم کے یہاں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور وہیں سے کھلم کھلا شروع سے جو ہے شرک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ پرارتھنا دیکھ لیجیے، اس کے بعد میں ان کے تہوار جو تمام تہوار کفر اور شرک پہ ٹکا ہوا ہے ان سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کروایا جاتا ہے، اور ایمان کے ساتھ جو ہے آدمی جو ہے اب کھیلتا ہے، خود برباد ہوتا ہے، پیسہ بھی برباد، اپنی اولاد کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ یہ غیر قوم کے یہاں پڑھنے والا نمازی بن جائے، موحد بن جائے، اللہ والے ہو جائے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسا کہ سوئی کے سوراخ میں ایک ہاتھی کو داخل کرنا ہوا، اٹ از امپوسیبل۔ یعنی کہ سوئی کے سوراخ میں کوئی بھی آدمی ہاتھی کو اگر جو ہے پرویش کرنا چاہے، داخل کرنا چاہے تو ہاتھی داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جو یہ پیسے خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے سالانہ، 75,000 کا سالانہ، اور یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بیٹا موحد ہو جائے، نمازی ہو جائے، اب مرنے کے بعد ہمیں سمجھے اور ہمارے لیے دعا کرے، یہ ہرگز نہیں۔ آدمی اس لیے محترم سامعین کرام اللہ رب العالمین نے وسائل پیدا کیا ہے، بہت ساری باتیں ہیں اس سلسلے میں جو ہے مختصر طور پہ اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاص کے اندر جو ہے عقیدہ کی بات کہی ہے، اور تمام عقیدوں سے کا لحاظ کرتے ہوئے ان عقیدوں سے بچنا اور جن عقیدوں کو اپنانے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اگر آدمی جو ہے اس کو اپنا لے تو کامیابی یقینی ہے۔ کہا کہ لم یلد ولم یولد، اللہ رب العالمین کسی کا باپ نہیں، نہ کسی کا وہ بیٹا ہے۔ اور اس سے پہلے فرمایا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تمام لوگوں کو اللہ کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کو کسی اور کی ضرورت نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور لوگ جو ہے جیسے کہ حصے داری والی بات، ظاہر سی بات ہے آپ بیٹا کسی کو ٹھہراؤ گے تو ظاہر سی بات ہے وہ انس جو ہے اس کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا، اور یہ شرک ہوا۔ کہا کہ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ رب العالمین کے برابر کسی کی ذات نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ مختصر سنکشپت میں اللہ رب العالمین نے اپنی پریچے اور اپنا تعارف اور اپنا انٹروڈکشن
اس آیت کے اندر جو ہے کروا دیا ہوا ہے۔ محترم سامنے کرام، یہ کوشچن بالکل اسپشٹ واضح طور پہ ہے، پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایمان اور یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جس بندہ کے پاس ایمان ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا، وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر کے کسی غزالی کے در پہ نہیں جائے گا، کسی فقیر کے در پہ نہیں جائے گا، کسی شاہ کے در پہ نہیں جائے گا، کسی کتے شاہ کے در پہ نہیں جائے گا، کسی سور شاہ کے در پہ نہیں جائے گا، کسی اور کے پاس نہیں جائے گا تو ہر محلے کے اندر اللہ رب العالمین کا پاک گھر مسجد کی شکل میں موجود ہے، وہ وہاں آ کر کے اپنا کمپلین اللہ رب العالمین کے یہاں درج کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں تمام مسلمان بھائیوں کو پکا موحد اور توحید پرست بنا دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولجميع المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات